ویلکم بیک. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کراچی میں بالخصوص جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں دنیا بھر میں کئی ممالک میں کم از کم مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کو غصہ ہے. کچھ لوگ انتہائی خوش بھی ہیں اور کچھ لوگوں سے میری مراد ہے ایرانین ڈائسپورا، بلکہ صرف ایرانین ڈائسپورا نہیں، پورے ایرانین ڈائسپورا نہیں، بلکہ وہ ڈائسپورا کے حصے جو رضا پہلوی اور شاہ کے حق میں ہیں. وہ کیسے سیلیبریٹ کرنے ان کو میرا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک تو اوورسیز ہوتا ہے، ایک گوبرسیز ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. ڈائسپورا ہوتا ہے کہ ورلڈز ورسٹ ڈائسپورا، مذاق کے علاوہ. اور بہت کمپٹیشن ہے، بہت کمپٹیشن ہے، لیکن یہ نمبر 1 پہ. اولمپکس اگر ہوتی ہے نا ورسٹ ڈائسپورا کی تو گولڈ میڈل ہوتا بھائیوں اور بہنوں کے پاس. تو ایک یہ ہے. اب امریکہ میں پبلک اوپینین، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پبلک اوپینین کا کوئی کردار نہیں ہے. 10 لاکھ لوگ بھی روڈوں پر نکل آئیں تو یہ جنگ نہیں رکے گی. لیکن یہ بات سگنیفیکنٹ ہے کہ جو ریسنٹ جو پول ہوئے ہیں اس میں صرف تقریباً 21 سے 24% امریکن اس جنگ کے حق میں ہیں. باقیوں نے حصہ ہی نہیں لیا پول میں. ون آؤٹ آف فور. تو 25 کل ہی ہوا ہے، کل سنڈے کے دن جو ہے. اچھا کل کا پول ہے؟ کل کا پول ہے کہ یہ شروع ہو گئی جنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپروو کرتے ہیں، ڈس اپروو، تو میجورٹی نے اس کو ڈس اپروو کیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹرمپ کے خلاف ہوں. ٹرمپ کے اپنے بیس میں، ماگا بیس میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو نے تو ہمیں بٹرے کیا، تو جنگیں بند کرانے کے لیے آیا تھا، تم نے تو نہیں جنگیں تم شروع کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. ٹرمپ نے جھوٹ بولا، لوگ اس پہ حیران ہیں. میں ان پہ حیران ہوں جو اس بات پر حیران ہے. اینی وے، انفیکٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے شاہزیب اور وسعت، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو ٹکر کارلسن جو آج کل میرا فیوریٹ چل رہا ہے، اس نے خود یہ کہا تھا کہ سر یہ اسرائیل کا آخری موقع ہے جی. اس کے بعد یہ جو فل پبلک سپورٹ ہے نا، فل سپورٹ سر ٹو اسرائیل جو امریکہ میں چل رہی ہوتی ہے، یہ گیم ختم ہے. سو دس از ناؤ اور نیور. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ذرا جیسے آپ نے کہا کہ پبلک اوپینین میٹر نہیں کرتا، وہ یہ بات صحیح ہے کسی حد تک، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں، تو ٹرمپ پہ اگر ہر طرف سے پریشر پڑے گا، اپنے عرب الائے سے، مارکیٹ سے، آئل انڈسٹری سے، ایوییشن سے، ہر طرف سے، تو پھر شاید اس کو کچھ سوچنے کا یہ ہو کہ جی کہ میں اس کو کتنا لمبا کھینچوں گا. فی الحال تو ظاہر ہے اس کا کوئی موڈ نہیں ہے ختم کرنے کا. لیکن سیاستدان کو آخر میں کیا چیز پیاری ہوتی ہے، یا اپنا ووٹ بینک یا پیسہ. لیکن پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے شاہزیب کے اس میں ایک اور گیم بھی ہے، اور وہ تھوڑا سا یہ مذہبی انتہا پسندی کا بھی تڑکا ہے اس میں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لنڈزی گریہم جو ہیں، آپ کو پتہ ہے رائٹ ونگ امریکن کانگریس مین ہیں، انہوں نے ایک بات کی جو تھوڑا سا میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے. سن لیجئے. If the regime collapses, then I think the likelihood of Saudi Arabia, the center of Islam, the keeper of the holy mosque in Mecca and Medina, I've been there many times, is willing to recognize Israel, the Jewish state, which would be the effective end of the Arab-Israeli conflict. تو مطلب کہ ساری گیم اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے. اب میں نے بار بار کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ یہ اس طرح کی حملہ ہو ایران کے اوپر، کیونکہ ایران وہ واحد کاؤنٹر ویٹ ہے اسرائیل کے خلاف. ایران کو آپ ٹیبل سے ہٹا دیں تو اسرائیل کے لیے راہ مکمل طور پر ہموار ہو جاتی ہے. اور اصل گیم پلان یہ جوہری ہتھیار کے بارے میں نہیں ہے، میسائل پروگرام کے بارے میں نہیں ہے. اصل گیم ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک اسرائیل گریٹ اگین. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.